تو اس کے بعد دین کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہ لوگوں میں سے بعض افراد کا انتخاب کرتا ہے. واہ. اور جن کا انتخاب کیا جاتا ہے یعنی جو اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی عظمت جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں خود پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے فرشتے سیاحین روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جا کے یہ بات ڈالتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات اتارتے ہیں، ان کے کانوں میں یہ رس گھولتے ہیں کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہے. اور اس وقت اگر روئے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ یہ ہے. واہ واہ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس شخصیت کی طرف خود متوجہ ہو جاتے ہیں اور قدرت کا جو نظام ہے پھر اس کی کرشمہ سازی سامنے آتی ہے اور اس طرح سے اللہ کے دین کا یہ نظام جو ہے وہ آگے چلتا اور بڑھتا اور پھلتا اور پھولتا ہے. ٹھیک. اچھا، خاص طور پر پیر صاحب کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کس طرح سے اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں اس دور میں، ابتدائی طور پر اگر ذکر کیا جائے، ایک کلی انداز میں دیکھا جائے؟ اصل بات یہ ہے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب شریعت و طریقت، علم اور عرفان دونوں کے جامع تھے. واہ. اور اس جامعیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت بھی ایک خاص ڈھنگ سے ہوئی ہو. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی طور پہ تعلیم حاصل کی. ان کے بہت ہی ابتدائی استاد جو ہیں حضرت مولانا غلام محی صاحب داروی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور گاؤں ہے، اس گاؤں کے رہنے والے ایک عالم تھے مولانا محمد شفیع صاحب، ان سے آپ نے استفادہ کیا. پھر اس کے بعد انگا ایک ضلع سرگودے میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک بڑے جید عالم تھے مولانا سلطان محمود، ان سے آپ نے استفادہ کیا. اس کے بعد پھر آپ نے ایک ہندوستان گیر شہرت کے حامل استاذ العلماء حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی جو تھے، ان کی درسگاہ میں پہنچے اور وہاں انہوں نے بھرپور طریقے سے ان سے استفادہ کیا. اور پھر آخر میں حدیث شریف رہ گئی. اور اس وقت سب سے بڑے محدث جو تھے وہ مولانا احمد علی سہارنپوری تھے. تو آپ ان کی خدمت عالیہ میں پہنچے اور پہنچ کے وہاں انہوں نے حدیث شریف کا درس لیا. تو گویا ظاہری علم ان کا اس حوالے سے مکمل ہو گیا. اب رہ گیا دوسرا مسئلہ طریقت والا اور عرفان والا. تو وہ خاندانی طور پہ اس شعبے سے وابستہ تھے. ان کے والد اور ان کے والد کے ماموں حضرت پیر سید فضل الدین گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شیخ تھے اور ان شیخ سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور سلسلہ قادریہ میں ان سے بیعت بھی تھے. اور پھر انہوں نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی جو اپنے دور کے بہت بڑے شیخ تھے ان سے بھی استفادہ کیا اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں انہوں نے خلافت عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد جب آپ حج کے لیے گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی پرسیر شخصیت سے بڑے متاثر ہوئے اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں آپ کو خلافت بخشی. صحیح. تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا مرج البحرین ہو گئے کہ علم ظاہر میں بھی آپ جامع ہو گئے اور علم باطن میں بھی طریقت میں بھی آپ جو ہے نا جامع ہو گئے. تو بہت ہی جو ہے نا آپ کی شخصیت جو ہے ہر لحاظ سے مضبوط ترین ہو گئی. پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین ایک مختصر سا یہاں پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مہر منیر. یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر. ہم ان کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ حروف یہ پروگرام ایک سپاس کی حیثیت رکھتا ہے، ان کی بارگاہ میں ایک نذرانے کی حیثیت رکھتا ہے. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ پیر میر علی شاہ صاحب کا جب معاملہ دیکھتے ہیں تو ایسی ہی چند ایک شخصیات ہیں کہ جنہیں سب جانتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے جانتے ہیں. ایک گاؤں والا بھی پیر میر علی شاہ صاحب کو جانتا اور احترام کرتا ہے جس نے شاید اسکول بھی نہیں دیکھا. اور وہ لوگ جو یونیورسٹیز کے ڈاکٹرز انجینئرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جانتے ہیں. یہ شہرت کس طرح سے ملتی ہے؟ اولیاء تو بہت سے ہیں، ایسی شہرت کیسے ملتی؟ جی دراصل بات یہ ہے کہ قدرت کے نظام میں شہرت کے کئی اسباب ہیں. جو لوگ شہرت سے گریزاں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہرت کے اسباب خود پیدا فرماتا ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد گولڈوی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جو شہرت سے گریزہ رہنے والی شخصیات ہیں. اور جو لوگ شہرت سے گریزاں ہوتے ہیں تو یہ تصوف کے مدارج میں سے ایک اہم درجہ ہے کہ اپنے آپ کو شہرت سے بچاتے ہوئے
تصوف کے نظام کو قائم رکھا جائے، سلوک کے نظام کو آگے بڑھایا جائے۔ شہرت کے اسباب میں سے جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک سبب اس کی علمی شخصیت ہوتی ہے۔ حضرت پیر مہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شخصیت اتنی بلند و بالا ہے کہ کسی کے شہرت دینے کی وہ محتاج نہیں، بلکہ از خود ان کی شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت پیدا ہوئی اور پوری دنیا میں لوگ انہیں جاننے لگے، ایک تو علمی اعتبار سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سبب شہرت کا ہوتا ہے تصوف یعنی روحانیت۔ ٹھیک۔ روحانیت میں ایسی مقناطیسیت ہے کہ لوگ اس کی طرف خود کھینچے چلے آتے ہیں۔ حضرت پیر مہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل جنگل میں، گولڈا اس زمانے میں ایک بالکل ایسی آبادی تھی، ایسی بستی تھی کہ جہاں آس پاس سارا جنگل محسوس ہوتا تھا۔ اب تو اسلام آباد ہے اور روشنیاں ہیں اور چکا چوند ہے، تو وہاں آپ نے ڈیرا ڈالا اور وہاں آپ قیام فرما ہوئے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہاں کس چیز نے لوگوں کو آنے پر مجبور کیا۔ ان کی شخصیت کے اندر روحانیت کی جو مقناطیسیت تھی اس نے لوگوں کو ان کی طرف مائل کیا، اور شہرت کا ایک دوسرا سبب ان کی روحانیت کا یہ ہوا۔ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ قومی، ملی، ملکی یا عالمی سطح کی تحریکات میں کوئی ایسا حصہ ہو جس کی وجہ سے شہرت حاصل ہو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کی تمام تحریکات میں نمایاں طور پر حصہ لیا، تو یہ بھی سبب شہرت اور وجہ شہرت ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ان شخصیات کی شہرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انتظام ہوتا ہے غیبی طور پر، اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں شہرت کے سبب جتنے ہو سکتے تھے اسباب، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دیے تھے، اور جمع ہو گئے، اور انہوں نے خود اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہ آپ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے دیکھیں گے کہ جب آپ اس شہرائے آفاق جلسہ میں تشریف لائے، لاہور آپ تشریف لائے ہیں قادیانی کے چیلنج کے بعد، اور آپ نے وہاں آ کر بادشاہی مسجد میں قیام فرمایا ہے، تو جب آپ گولڈا شریف سے روانہ ہوئے ہیں آپ نے کوئی اشتہار نہیں شائع کیا۔ جی ہاں۔ آپ لاہور پہنچے ہیں، آپ نے لوگوں کو استقبال سے منع کیا ہے، کوئی ذرائع ابلاغ نہیں ہے، اور خود لاہور میں بھی آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ اس بات کو میری آمد کو شہرت نہ دی جائے۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، لوگ آپ کو خصوصی سواریوں کے جلوس میں لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں خود آ جاؤں گا، تانگے پہ سوار ہو کے آ جاؤں گا الگ سے۔ تو جو لوگ شہرت سے گریزاں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہرت کے اسباب خود پیدا فرماتے ہیں، خود اس میں ان کو ودیت کر دیے جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ اب یہ جو ختم نبوت کی ہی